أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 207 تک کا ترجمہ اور تفسیر کروں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنی دل کی بات پر، اور وہ سخت جھگڑا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں زمین میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے، فساد کرے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانور، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کرنے والوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو جہنم۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ جو بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو راضی کرنے کی تلاش میں اپنی جان تک کو بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنی بندوں پر۔ اوپر کی آیتوں میں دعا مانگنے والے آدمیوں کی دو قسمیں ٹھہرائی گئی۔ ایک کافر کہ منکر آخرت ہے اس لیے دعا صرف دنیا مانگتا ہے۔ دوسرا مومن جو معتقد آخرت ہے، جو آخرت کا اعتقاد رکھتا ہے، کہ یقین رکھتا ہے کہ آخرت برحق ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے، جیسا کہ ہم دعا میں مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کی جاتی ہے۔ اب اگلی آیت میں اسی طرح کی تقسیم نفاق اور اخلاص کے اعتبار سے فرماتی ہیں کہ بعض منافق ہوتے ہیں اور بعض مخلص نہیں ہوتے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ جس میں مومن اور مخلص کا یہ حال بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، جیسا کہ کہا گیا من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ ایک شخص ایسا بھی ہے لوگوں میں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی تلاش میں بیچ دیتا ہے۔ یہ ان مخلص صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ مستدرک حاکم، ابن جریر، مسند ابن ابی حاتم وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے میں نازل ہوئی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی نہ رہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں جب تک مجھ میں دم رہے گا، کہ جو تم چاہو کر لیں، اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی
اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ ربح البیع ابا یحییٰ، تمہارا بیوپار نفع بخش رہا، تمہاری بے نفع بخش رہی۔ اسی واقعے میں آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ تو بعض حضرات مفسرین نے کچھ دوسرے صحابہ کے ایسے ہی واقعات کو آیت کا شاہ نزول بتلایا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم نے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین۔